تمہارے پاس 1000 روپیہ ہے، 1 روپیہ اس میں جمع ہوتا ہے تو یہ 1000 روپیہ نہیں رہتا، اب یہ 1001 روپیہ ہے۔ ایک درخت کو غور سے اگر دیکھا جائے تو جو وہ کل تھا وہ آج نہیں ہے، کیونکہ اس پر کئی پتے، کئی کونپلیں، کئی شاخیں اور نکل آئی ہیں۔ اب اپنے جسم پر توجہ کریں۔ ایک دن میں 330 ارب سیلز ریپلیس ہوتے ہیں، عدل بدل کرتے ہیں، مرتے ہیں اور نئے بنتے ہیں۔ یہ 330 ارب خلیے آپ کے جسم میں موجود کل خلیوں کا تقریباً 1% ہیں۔ اس حساب سے 80 سے 100 دنوں کے اندر آپ کے پورے 30,000 ارب سیلز بدل جاتے ہیں۔ اب جسم کی سطح پر دیکھیں تو 100 دنوں بعد ایکچولی آپ پورے بدل چکے ہوتے ہیں، نئے ہوتے ہیں۔ مگر کیوں یہ نیا پن تم نہیں دیکھ پاتے؟ وجہ ہے اس کی وہ سٹوری جو مائنڈ نے تراشی ہے۔ تمہاری انا تمہارے بارے میں گھڑی گئی ایک کہانی ہے اور کچھ بھی نہیں، اور تم نے اس کہانی کو زیادہ ہی سیریس لے لیا ہے۔ تمہیں ملا نام اس سٹوری کا ایک حصہ ہے۔ تمہاری فیملی، تمہاری نوکری، تمہارا سٹیٹس، یہ سب کے سب رول ہیں جو تمہیں کرنے کو ملے ہیں، اور تم نے انہیں پکڑ کر اپنا آپ بنا لیا ہے۔ یہ تم کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ جس کو تم نے تم کہہ رکھا ہے، یعنی تمہاری انا، اس کے کام کرنے کا یہی ڈھنگ ہے۔ انا چونکہ کچھ ہوتی نہیں، اس لیے وہ کسی چیز کو چمٹتی ہے اور وہ ہو جاتی ہے۔ جیسے اپنا نام دیکھ لو، کیا تمہارا نام ہو؟ نہیں، مگر تم اپنے نام سے کتنے آئیڈینٹیفائیڈ ہو۔ یہ چیزوں اور لیبلوں کے ساتھ جڑنا ہے انا کا طریقہ۔ تم بھی اگر اپنی سٹوری سے نہ جڑو تو ہر وقت نئے ہو، ہر وقت تم میں کچھ گھٹ رہا ہے، کچھ بڑھ رہا ہے، تم ہر وقت نیو ہو، بالکل ویسے جیسی زندگی۔ تم زندگی کہتے کسے ہو؟ نئے پن کو، فریشنس کو، وہ نیا پن، وہ فریشنس جو تم ہر وقت ہو، مگر تمہاری سٹوری کبھی تمہیں اس نئے پن کو چھونے نہیں دیتی۔ ہر وقت غور سے دیکھو تم اپنی حالت کو۔ کل کے واقعات تمہارے آج کو طے کرتے رہتے ہیں، اور یہ سارا کھیل چلتا ہے چیزوں سے اپنی شناخت جوڑنے سے، آئیڈینٹیفیکیشن سے۔ تم نے کبھی غور کیا کہ انلائٹنمنٹ جو نام ہے چیزوں سے نتھی ہونے کی آزادی کا، آئیڈینٹیفیکیشن سے آزادی کا، مائنڈ اس سے بھی آئیڈینٹیفائی کر جاتا ہے، اس سے بھی آئیڈینٹیفیکیشن تراش لیتا ہے۔ انلائٹنمنٹ سے بھی اگر تم نتھی ہو گئے، آئیڈینٹیفائیڈ ہو گئے، اسے بھی اپنا کوئی مینٹل امیج بنا لیا کہ روحانی بیداری کی حالت میں کیا ہوگا، کیا ملے گا، آزادی کا کیسا احساس ہوگا، کیسا سکون ہوگا، کیسی لذت ہوگی، تو پھر انلائٹنمنٹ بھی محض آپ کا ایک اور امیج ہوگا جس سے آپ کی خواہشات، آپ کی ڈیزائرز جڑ چکی ہیں۔ جبکہ انلائٹنمنٹ کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ کی ڈیزائرز گر جائیں۔ کچھ پانے کی خواہش کا نتیجہ ہی تو دکھ ہے۔ اگر تم انلائٹنمنٹ سے بھی کچھ پانے کی خواہش لے کر بیٹھے ہو تو یاد رکھنا انلائٹنمنٹ کی تلاش بھی دکھ ہی دیتی رہے گی۔ اس بات کو سمجھو، انلائٹنمنٹ کسی چیز کا علم نہیں ہے، اٹ از نالج اٹ سیلف۔ یہ خود علم ہے، یہ آگہی ہے، اویئرنیس ہے جو تم ہو۔ یہ کسی حالت، کسی شخص، کسی چیز، کسی آئیڈیا، کسی تصور کا جاننا نہیں ہے، بلکہ یہ خود جاننا ہے۔ یہ اویئرنیس کی حالت ہے۔ صرف نالج، اویئرنیس، آگہی، صرف نالج میں کوئی امیجینیشن نہیں ہوتی، صرف نالج میں کوئی پاسٹ نہیں ہوتا۔ کبھی ایسے لوگوں سے ملنے کا اگر تمہیں اتفاق ہوا ہو جنہیں نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس ہوا ہو، جو موت کے منہ سے پلٹے ہوں، تو ان سے پوچھنا، وہ اس حالت کے بارے میں تمہیں بہتر بتا سکیں گے کہ صرف نوئنگ کی حالت میں ہونا کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے سامنے جنگل سے گزرتے ہوئے شیر آ جائے تو اس وقت کیا ہوگا؟ کیا آپ ماضی کے تھاٹس میں گم ہوں گے؟ کیا آپ کے ذہن میں مستقبل کے منصوبے یا فکریں ہوں گی؟
ہرگز بھی نہیں، لیکن اس ماضی اور مستقبل کے بغیر بھی آپ تو موجود ہی ہوں گے۔ اب آپ ٹوٹلی اویئر ہیں، کانشیس ہیں، ایک ایک سانس کو سن اور محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ جو ایڈونچرس لوگ خطرناک قسم کے سٹنٹس کرتے ہیں یا خطرناک مہم جوئیاں کرتے ہیں، ان سے بھی اگر پوچھیں تو وہ یہی بتائیں گے کہ ان ایکسٹریم لمحوں میں کہ جب وہ زندگی اور موت کے سنگم پر موجود ہوتے ہیں، اس وقت ٹائم ختم ہو جاتا ہے، کوئی ماضی اور مستقبل رہ نہیں جاتا، صرف ایک آگہی رہ جاتی ہے، اور وہ حضوری کی حالت جس میں آپ زندگی کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ زندگی کے بارے میں جتنی بھی ڈیفینیشنز ہیں ان پر ہو سکتا ہے کہ اتفاق نہ ہو پائے، مگر زندگی کی تمام ڈیفینیشنز میں اس پہلو پر اتفاق ہمیشہ موجود رہے گا کہ زندگی واقع صرف ایک پل میں ہو سکتی ہے، اور وہ ایک پل ہے یہ پل جسے صوفی حالت حضوری کہتا ہے۔ وہ اسی پریزنس کا نام ہے، جب آپ اسی لمحے میں جینے لگتے ہیں۔ جس وقت آپ اس لمحے کو جی رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ خدا کے قریب ترین ہوتے ہیں، کیونکہ جسے تم زندہ ہونا کہتے ہو وہ زندہ ہستی ایک ہے، خدا۔ اس پل کی مہجوری، اس پل سے محرومی کا نام ہے دنیا، اسی کا نام ہے دکھ، اسی کا نام ہے بے ہوشی۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ زندگی کو مائنڈ اینالائز کر سکتا ہے، اس کا تجزیہ کر سکتا ہے، مگر اسے جی کبھی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ مائنڈ صرف اسی کو جی سکتا ہے جو ماضی ہو، جو ہو چکا ہو، جس سے متعلق ڈیٹا اس نے جمع کر رکھا ہو، جس کے لیے اس کے پاس لیبل ہو، کوئی نام ہو۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے شیر آ جائے تو آپ فوراً اسے ایک نام دیں گے، کیونکہ آپ کے ذہن میں اس طرح دکھائی دینے والے جانور کے لیے ایک لیبل پہلے سے موجود ہے۔ اب فرض کریں کہ آپ کے سامنے کوئی ایسا جانور آ جائے جس کو آپ نے کبھی دیکھا نہ ہو، جس کے بارے میں کبھی آپ نے پڑھا نہ ہو، جس کی کبھی تصویر نہ دیکھی ہو، جسے کبھی انٹرنیٹ پر نہ دیکھا ہو، تو اب آپ اس جانور کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ دماغ نئے کو، فریش کو ایکسپلین ہی نہیں کر سکتا۔ جب آپ لمحہ موجود کو جیتے ہیں تو اس وقت دماغ مداخلت روک دیتا ہے، کیونکہ زندگی اس پل میں نئی ہے، فریش ہے، اور مائنڈ نئے پن کو، فریشنس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا۔ ایک پل بعد چاہے ذہن اس کی تشریح کرتا رہے، لیکن ٹھیک اس پل میں رہنے والے انسان کی زندگی کو مائنڈ نہیں چھو سکتا۔ ذہن اور انا اسی لیے نئے پن سے کتراتے ہیں۔ ایک نوکری آپ کر لیں، پھر اس کے بعد عمر بھر اس نوکری سے چمٹے رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پیٹرن دماغ کے لیے جانے بوجھے ہو گئے۔ اب لاکھ آپ کے اندر سے آواز آتی رہے کہ مجھے نوکری نہیں کرنی چاہیے، اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہیے، مجھے یہ نوکری نہیں کرنی چاہیے بلکہ پینٹنگز بنانی چاہیے، مگر اب آپ وہ نوکری نہیں چھوڑتے۔ عمر گزر جاتی ہے، ناخوش سہی، مسائل سے بھرپور سہی، مگر نوکری چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ مائنڈ کے لیے آپ کی نوکری ایک سیٹ پیٹرن ہے، اور مائنڈ سیٹ پیٹرنز کے اندر ہی گھومنا پسند کرتا ہے۔ جسے آپ مائنڈ کہتے ہیں، جسے آپ انا کہتے ہیں، اس کو غور سے دیکھنا، وہ سارے کا سارا ماضی ہے، اور ماضی مردہ ہے، اس میں کوئی بڑھوتری، کوئی افزائش ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر آپ انا ہیں تو آپ بیسیکلی پاسٹ ہیں۔ آپ کا اس لمحے میں برپا زندگی سے کوئی بھی رابطہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ سوچیں نا، آپ کی انا کیا ہے؟ جسے آپ کہتے ہیں وہ ہے کیا؟ ایک نام جو آپ کے بڑوں نے بہت ماضی میں آپ کو دیا تھا، آپ کی قومیت جو ماضی میں آپ نے سیکھی تھی، ایک آئیڈیا، آپ کی ذات، برادری، لینگویج، معاشرت، سٹیٹس، یہ سب کی سب ماضی کی چیزیں ہیں۔ لیکن اگر اس لمحے میں کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کیا ہیں، تو آپ اپنے تعارف میں جو بھی بتائیں گے وہ ماضی ہوگا۔ میرا نام یہ ہے، ماضی۔ میری قومیت یہ ہے، ماضی۔ میری برادری یہ ہے، ماضی۔ میری مالی، سیاسی، سماجی حیثیت یہ ہے، ماضی۔ میں پیشے سے یہ ہوں، ماضی۔ جو بھی کچھ آپ بتاتے ہیں وہ ماضی ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اس لمحے میں جو زندگی برپا ہو رہی ہے، اس کا آپ کے ماضی سے کیا لینا دینا ہے؟ اس لمحے نیچر نے جو سانس لی ہے اور جس کا تبادلہ اس نے آپ سے کیا ہے، کیا نیچر کو کبھی بھی آپ کی ماضی سے دلچسپی ہوئی ہے؟
نیچر کو آپ کے گزرے ماضی سے ذرا سی بھی دلچسپی نہیں ہے، زندگی کو آپ کے گزرے ماضی سے ذرا سی بھی دلچسپی نہیں ہے۔ یہاں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ مستقبل بھی ماضی ہی کی کنٹینیویشن ہے۔ آپ عموماً اس پل کے بعد کے وقت کو مستقبل کہہ دیتے ہیں، لیکن جو آپ کا مفروضہ مستقبل ہے اس کا تعلق اس پل سے نہیں ہے، بلکہ آپ کے گزرے ماضی اور اس ماضی سے آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن سے ہے۔ آپ نے ماضی میں ایک واقعے کو خوشی کہا، اب مستقبل میں ایسے واقعے کو دہرانے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے ماضی میں ایک واقعے کو دکھ کہا، پینفل قرار دیا، مستقبل میں اس سے بچنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ ماضی اور مستقبل ایک دوسرے کے تکمیلی اجزاء ہیں۔ لمحہ موجود کا ان دونوں سے کوئی لینا دینا نہیں، اور اس پل سے جڑ جانے کا نام ہے انلائٹنمنٹ، کیونکہ اس پل کو آپ نہ بطور جسم جیتے ہیں نہ بطور دماغ۔ اس پل میں صرف آپ نوئنگ رہ جاتے ہیں، صرف اویئرنس، آگہی، پیور کانشسنس، خالص شعور۔ اس پل میں آپ زندگی کی سلیٹ پر ہو رہا کوئی واقعہ نہیں ہوتے، بلکہ خود وہ سلیٹ ہو جاتے ہیں جس پر زندگی اپنی داستان لکھ رہی ہے۔ آپ جو سارا دن کہانیاں جیتے ہیں، جسے آپ مائی سٹوری کہتے ہیں، میری کہانی، اس کہانی سے کوئی بھی تعلق نہیں جو زندگی آپ کو سنا رہی ہے۔ میری کہانی کیا ہے؟ میں اس گھر میں پیدا ہوا، یہ مجھ پر بیتا، اور اس بیتے کی وجہ سے میں یہ ہوں جو میں ہوں۔ یہی انا ہے، وہ آپ کی زندگی کے ان سارے واقعات کو اپنے ساتھ لے کر چلتی ہے جو دکھ بھرے ہوں، جن میں تکبر، رعونت جیسے عنصر ہوں۔ میں نے اسے ہرایا، میں اس سے ہارا۔ انا یہ ہمیشہ یاد رکھتی ہے، کیونکہ اسی سے اسے تقویت ملتی ہے، انرجی ملتی ہے۔ کتنی بار آپ کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ رات کو تاروں بھرا آسمان دیکھتے ہیں اور ایک ایسی فیلنگ آپ پر گزر جاتی ہے جس کی آپ وضاحت نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جیسے مکمل شانتی، مکمل پیس، سکون چھا گیا ہے۔ کسی پھول کو دیکھ کر کئی دفعہ آپ ایسے ہی احساسات سے گزرے ہیں، لیکن آپ کے دماغ میں آپ کی انا کے لیے ان لمحات کو محفوظ کرنا غیر ضروری ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان لمحات میں آپ لمحے موجود میں آ گئے ہوتے ہیں، اور جس وقت آپ لمحے موجود میں ہوتے ہیں اس وقت انا اپنی کمزور ترین حالت میں ہوتی ہے، اور اسی ولنریبل حالت سے انا چڑھتی ہے۔ خلاصہ اس پوری بحث کا اتنا سا ہے کہ انلائٹنمنٹ نام ہے اس پل میں ہونے کا، اور مائنڈ نام ہے ماضی کا۔ اگر آپ مائنڈ کے ساتھ آئیڈینٹیفائیڈ ہیں تو اپنے ہونے کا سارا احساس آپ ماضی سے پا رہے ہیں، اور اگر آپ بینگ سے ایک ہیں تو آپ کا سارا احساس، زندگی کا سارا رس اس لمحے سے جڑا ہے، اور یہی چیز ہے انلائٹنمنٹ، روحانی بیداری۔